کیا تم جانتے ہو ایک قوم ایسی بھی تھی جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی تھی بلکہ اس پر فخر کرتی تھی۔ اللہ نے انہیں مہلت دی، سمجھایا، لیکن جب حد سے زیادہ ظلم بڑھ گیا تو پھر آسمان سے وہ فیصلہ اترا جو تاریخ بن گیا۔ آج کی کہانی صرف ایک قوم کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو گناہ کو مذاق سمجھتا ہے۔ یہ وہ شہر تھا جہاں بے حیائی عام تھی، جہاں برائی کو نارمل سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اللہ کے قانون کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہم جو چاہیں کریں، کوئی ہم سے سوال نہیں کرے گا۔ اس قوم کی سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ یہ صرف گناہ نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اسی راستے پر چلنے کی دعوت دیتے تھے۔ شرم ختم ہو چکی تھی اور دل سخت ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے رحمت کے طور پر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑ دو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، لیکن قوم سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل روتا تھا جب وہ اپنی قوم کو برباد ہوتا دیکھتے۔ انہوں نے بار بار سمجھایا مگر جواب صرف ایک تھا، مذاق اور دھمکیاں۔ قوم نے کہا اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ یہ جملہ ان کے لیے فیصلے کا سبب بن گیا۔ پھر اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عام مہمان نہیں بلکہ اللہ کے حکم لے کر آئے ہیں۔ قوم نے پھر بھی اپنی بد اخلاقی کا اظہار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام بے چین ہو گئے۔ اس رات رحمت اور عذاب کے درمیان صرف چند لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ فرشتے بولے رات کے آخری حصوں میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ شہر میں خاموشی تھی لیکن آسمان پر فیصلہ طے ہو چکا تھا۔ یہ قوم کی آخری رات تھی اور انہیں اس کا علم بھی نہیں تھا۔ پھر زمین کانپ اٹھی، شہر کو اوپر اٹھایا گیا اور پھر الٹا دیا گیا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی جو ہر مجرم کا نام لے کر گر رہی تھی۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ہمیں آج بھی یاد دلاتی ہے کہ جب گناہ حد سے بڑھ جائے اور لوگ سدھرنے کو تیار نہ ہو تو اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے انجام سے سیکھ لے، اور ناسمجھ وہ جو گناہ کو مذاق سمجھ کر اپنی بربادی خود لکھتا ہے۔